نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم رب زدني علما۔ آج سورہ فاتحہ کی مشق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنا میرے لیے آپ سب کے لیے آسان فرمائے اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے اور اس کا شوق اور ذوق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ فاتحہ کو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی تحقیق کرتے ہیں اس آیت کی۔ اس کی تحقیق یوں ہے، الحمد یہ اسم ہے۔ اسم کی علامت اس میں یہ ہے کہ الف لام اس کے شروع میں ہے۔ نمبر 2، للہ، لفظ اللہ آگے آ گیا، یہ بھی اسم ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف جارہ میں سے لفظ لام ہے، حرف جر لام۔ رب العالمین، رب یہ بھی اسم ہے اور العالمین بھی اسم ہے۔ رب اس لیے اسم ہے کیوں اس کی اضافت العالمین کے ساتھ ہو رہی ہے، اور العالمین اس لیے اسم ہے کہ یہ ایک تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے رب کے لیے، اور دوسرا یہ کہ الف لام اس کے شروع میں ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ یہ جمع ہے۔ الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ الحمد تمام تعریفیں، الف لام یہ جمع کے لیے ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے والے لیکچرز میں ہم پڑھ لیں گے کہ الف لام کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں، کیا مطلب ہوتے ہیں۔ تو الحمد یہاں یہ جمع کے لیے کہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ لام کا معنی ہوا کے لیے، للہ اللہ کے لیے۔ رب جو کہ رب ہے، جو پالنے والا ہے، العالمین تمام کے تمام جہانوں کو۔ آگے دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن یہ بھی اسم ہے، الرحیم یہ بھی اسم ہے۔ الرحمن نہایت رحم کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان۔ الرحمن اس لیے اسم ہے، شروع میں الف لام ہے۔ الرحیم یہ بھی اس لیے اسم ہے، اس کے شروع میں بھی الف لام ہے۔ اور اسم کی ایک علامت دونوں میں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں صفت بن رہے ہیں، صفت ہمیشہ اسم ہوا کرتی ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یہ بھی اسم ہے۔ یوم الدین، یوم بھی اسم ہے، الدین بھی اسم ہے۔ مالک اس لیے اسم ہے کہ یہ یوم کے لیے مضاف بن رہا ہے، اور یوم اس لیے اسم ہے کہ یہ الدین کے لیے مضاف بن رہی ہے، اور الدین اس لیے اسم ہے کہ یہ یوم کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو مالک مضاف ہوا، یوم مضاف الیہ مضاف ہوا، یعنی یہ پچھلے کے لیے تو مضاف الیہ ہے اور اگلے کے لیے مضاف ہے، اور الدین یہ مضاف الیہ ہوا۔ تو ان تینوں میں یہ ایک ہی علامت پائی جا رہی ہے، مضاف
مضاف الیہ ہونا، یہ علامت ان تینوں میں پائی جا رہی ہے۔ ترجمہ مالک کا ہم مالک ہی کرتے ہیں، کسی چیز پر کسی کوئی قادر ہو، ملکیت ہو، اسے ہم مالک کہتے ہیں۔ تو مالک ہے، اللہ مالک ہے یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، یوم الدین بدلے کا دن۔ ہم نے لیکچر نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا مضاف اور مضاف الیہ، ان کے معنی میں کا کے کیا تھا۔ مالک ہے قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، کا دو مرتبہ ہے، قیامت کے بھی آ گیا، دن کا آ گیا، مالک ہے، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ آگے ہے ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک خاص کا تیری، ایاک خاص تیری، ایاک یہ تاکید کے لیے، ایاک خاص کا تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد یہ فعل ہے، اچھا ایاک یہ اسم ہے، ایاک یہ اسم ہے، ضمیر ہے، ضمیر ساتھ اس کے، یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ ضمیر ہیں، اور نعبد یہ فعل ہے۔ نعبد کا ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں، یہ فعل ہے، اور فعل میں سے کون سا فعل؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع سے گردان ہم کیسے کریں گے؟ یعبد یعبدانی یعبدون، تعبد تعبدانی تعبدون، اعبد نعبد۔ وہ ایک عبادت کرتا ہے، وہ دو عبادت کرتے ہیں، وہ سب عبادت کرتے ہیں، آپ ایک عبادت کرتے ہو، آپ دو عبادت کرتے ہو، آپ سب عبادت کرتے ہو، میں ایک عبادت کرتا ہوں، ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ تو ترجمہ اس کا ہوا ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، ایاک خاص تیری، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واو حرف ایا کی تحقیق ہو چکی، نستعین یہ بھی فعل ہے۔ استعانت کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ایاک ہم خاص تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، خاص تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس کی گردان کیا ہوگی؟ یستعین یستعینان یستعینون، تستعین تستعینان تستعینون، استعین نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اہدی یہ فعل ہے، الصراط اسم ہے، الف لام شروع میں ہے، المستقیم یہ بھی اسم ہے، الف لام شروع میں ہے۔ اہدنا کا ترجمہ ہے تو ہمیں دکھا، یہ فعل امر ہے، تو ہمیں دکھا، نہ ہمیں دکھا، المستقیم سیدھا راستہ، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ صراط یہ اسم، الذین اسم موصول آپ نے پڑھا ہے، انعمت فعل، فعل ماضی واحد مذکر حاضر، گردان کیسے ہوگی؟ انعم انعم انعم، انعمت انعمتما انعمتم انعمت انعمنا،
اس کا معنی ہوتا ہے انعام کرنا. انعمت تو نے انعام کیا. صراط راستہ، الذین وہ جو کہ، ان لوگوں کا جو کہ، یا جن پر، صراط راستہ، الذین وہ لوگ جن پر، انعمت تیرا انعام ہوا. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یا جن پر تو نے انعام کیا. علیہم ان پر، اعلی حرف جارہ، ہم یہ ضمیر آ گئی ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم، غیر یہ اسم ہوا، المغضوب یہ بھی اسم. غیر مضاف ہے، المغضوب مضاف الیہ ہے، یہ اس وجہ سے یہ دونوں اسم ہیں. اور المغضوب اس پہ شروع میں الف لام بھی آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ اسم ہے. تو غیر المغضوب نہ ان لوگوں کا راستہ جو جن پر تیرا غضب ہوا. مغضوب کہتے ہیں جن پر غضب ہونا، جن پر غصہ ہونا. کہ اللہ نہ دکھا، نہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا. علیہم کہ ان پر، نہ دیکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. اعلی حرف جارہ، ہم ضمیر. اعلی کا معنی پر، ہم ضمیر، ان لوگوں کے راستے پر. تو نہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو نے غصہ کیا. وَلَا الضَّالِّينَ وہ حرف معنی اور الضالین گمراہ لوگ، جمع ہے اسم ہے. اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر. تو پوری سورت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں دکھا سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا یا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم نہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولا الضالین اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر. تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی کیا اور اس کے ایک ایک لفظ کی تحقیق بھی کی. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور اس کا تحقیق کرنے کے بعد اس کو الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. تو اس طرح ہم اسی طریقے پہ قرآن مجید کی دیگر آیات اور دیگر صورتوں سے بھی ہم اس کی انشاءاللہ کریں گے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسی طریقے پہ کریں اور جتنے لیکچر ہم نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں ان تمام لیکچرز کو آپ ایک مرتبہ دوبارہ سنیں، ان کو بار بار دہرائیں، اور جہاں آپ کو مشکل پیش آئے کومنٹس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.